اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 72 میں ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایمان والوں سے گفتگو کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، جو پاک رزق، پاک روزی ہم نے تمہیں عطا کی ہے، واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے بندے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھکنے والے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خاص کر دیا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں پاک اور طاہر رزق عطا کیا ہے، روزی عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور شکر ادا کرو میرا، اگر تم میرے عبادت گزار، اگر تم میری بندگی کرنے والے ہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں پاک اور طاہر رزق عطا کیا ہے، اسی دائرے میں رہ کر اسی رزق کو استعمال کرنا شکر الہی کے مترادف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں پاک اور طاہر رزق عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنا۔ کون شکر ادا کرنے والے ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ پاک اور طاہر چیزوں میں سے کھاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہی ایمان والے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو پاک اور طاہر رزق کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو شخص اپنے مومن ہونے کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اللہ کے دین پر ایمان لایا ہوں، تو ایسا شخص جو ایمان لانے کا دعوے دار ہے، جو خود کو اسلام کے سانچے میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا دعوے دار ہے، مومن کہلوانے کا دعوے دار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے ایک دائرہ، کھانے پینے کا، رزق کا ایک دائرہ لگا دیا ہے کہ اگر تم مومن ہو، تم ایمان لائے ہو، تو پھر رزق حلال کھاؤ، جو ہم نے تمہیں پاک اور طاہر چیزیں عطا کی ہیں وہ کھاؤ، ہیں؟ یعنی رشوت نہ کھاؤ، رزق حرام ہے، یہ پاک اور طاہر نہیں ہے۔ سود نہ کھاؤ، یہ بھی پاک اور طاہر نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ایسی ملازمت بھی نہ کرو جس میں سارا دن اللہ کی نافرمانی ہو، یعنی ایسے کام میں، ایسی کمپنی میں، ایسے شعبے میں، ایسی جگہ پر نوکری بھی نہ کرو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ سود خور ہے تو اس کی کلیکشن کرنے والے ایجنٹ نہ بنو، اس کے منشی نہ بنو، اس کے اکاؤنٹنٹ نہ بنو جو سود لیتا ہے۔ کیوں؟ سود خور کے پاس نوکری کرنا، اس سود کے حساب کتاب کو جمع رکھنا، یہ بھی رزق حرام میں آتا ہے۔ کوئی منشیات فروش ہے، اس نے آگے اپنی منشیات فروخت کرنے کے لیے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں، اس منشیات فروش کا رزق حرام، جو اس کی شراب اٹھا کر بیچتا ہے اس کا لیا گیا رزق بھی حرام۔ ہر قسم کا نشہ فروخت کرنے والا، اس کا ایجنٹ،
جو بھی اسے رزق حاصل کرتا ہے وہ حرام ہے۔ غصب کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کا حق غصب کرنا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، اس سے رزق حاصل کرنا، اس سے آمدنی حاصل کرنا، کسی کی دکان پر قبضہ کرنا ناجائز، پھر اس سے رزق حاصل کرنا، یہ سب غصبی مال ہے، اور یہ بھی پاک اور طاہر رزق نہیں ہے۔ غیر شرعی طور پر وراثتی مال یا جائیداد اگر تقسیم کی گئی ہے اور اس میں کسی ایک فریق کا بھی حق غصب کیا گیا ہے، اگر وہ حق تمام فریقین نے اپنے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے تو اس سے جو بھی آمدنی وہ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی رزق حرام ہے، وہ بھی طیب رزق نہیں ہے۔ مقبوضہ جائیداد سے بھی رزق حاصل کرنا، غیر قانونی طور پر غصب کرنا، اس سے بھی لیا گیا رزق جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، راہزنی کرنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، یہ تمام چیزیں یہ پاک اور طاہر اور طیب رزق میں نہیں آتی۔ اور ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خطاب کیا، اگر تم مومن ہو، اے ایمان والو، پاک اور طاہر رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاک اور طاہر روزی عطا کی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کے غلام ہونے کے دعوے دار ہو۔ کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے غلام ہونے کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ کی بندگی کرنے کے دعوے دار ہو تو پاک اور طاہر رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال روزی کماتا ہے پھر خود پر خرچ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، ان کو کپڑے مہیا کرتا ہے، تو اس شخص کی یہ رزق حلال کمانا اس شخص کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، پاکیزگی کا باعث ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یعنی پاک اور طاہر رزق کھانا مومن کی پہلی ترجیح ہے۔ مومن کہلوانے کا حقدار بھی وہی ہے جو پاک اور طاہر رزق کھاتا ہے، جو رزق حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ مزید ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی حلال اور حرام رزق کمانے میں کوئی تمیز نہیں کرے گا بلکہ پرواہ نہیں کرے گا۔ یعنی ایک زمانہ آئے گا کہ وہ انسان اس مال کمانے میں پرواہ نہیں کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال سے برکت ختم کر دے گا اور اس کو ایسی بیماری اور آزمائش میں مبتلا کر دے گا کہ اس کا وہ مال ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ یعنی رزق حرام جو حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماری آزمائش میں مبتلا کرتا ہے جس سے وہ مال بھی تباہ ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ یعنی رزق حلال کھانا کمانا یہ ان مومن کی سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مومنین سے خطاب کیا ہے کہ اے ایمان والو، پاک اور طاہر روزی جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہونے کے دعوے دار ہو، اس کی عبادت کرنے کے بندگی کرنے کے دعوے دار ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔